بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی کی فضائی حدود میں پٹرولنگ کرتے ہوئے بھارتی رافیل طیارے دوستو پاک فضائیہ کی بروقت کارروائی اور تیز رفتاری کے خوف سے ہی فرار ہو گئے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب ایک حساس اور کشیدہ لمحہ اس وقت پیدا ہوا جب بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل جنگی طیاروں نے مقبوضہ وادی کی فضائی حدود میں پٹرولنگ کی، تاہم وہ اپنی جغرافیائی حدود کے اندر ہی رہے۔ یہ پیش رفت دوستو بھارتی فضائیہ کی جانب سے اشتعال انگیز اور جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ جیسے ہی بھارتی رافیل طیارے فضا میں متحرک ہوئے، پاکستان ایئر فورس نے فوراً ان کی نشاندہی کر لی اور بروقت رد عمل دیتے ہوئے اپنی فضائی نگرانی کو فعال کر دیا۔ پاکستانی طیاروں کی تیز اور مؤثر کارروائی نے بھارتی طیاروں کو ہکا بکا کر دیا اور وہ بوکھلاہٹ میں اپنی فضائی حدود کے اندر واپس پلٹنے میں مجبور ہو گئے۔ پاکستانی فضائیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے نہ صرف دشمن کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، بلکہ فوری حکمت عملی کے تحت اپنی فضائی برتری کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ پاکستانی آرمی کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج ہر قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہے۔ یہ واقعہ دوستو ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے میں پہلے ہی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور کسی بھی غلط اقدام سے صورتحال کسی بڑے تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری جانب انڈین دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے ایسی حرکات غیر ذمہ دارانہ ہے اور خطے کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے، بلکہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا منہ توڑ اور فوری جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، دنیا میں پاکستانی آرمی 9ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران صورتحال مزید خراب نہ کی جائے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ نہ کرے۔ اس معاملے پر روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں اپنے ہم منصب سے وزیر براہ راست بات کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ یقیناً اس کا ویسا ہی اثر ہوگا جیسا کہ وزیر دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت کی موجودگی میں یقیناً پاکستان اور بھارت کے لیے وہ بات چیت اہم ہے۔ دونوں فریقوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ حل نکالیں، کیونکہ دنیا یہ صورتحال دیکھ رہی ہے۔ روس کی جانب سے مقبوضہ وادی میں پہلگام حملے کے بعد دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر رد عمل بھی روس کا آ گیا۔ روس نے پاکستان اور بھارت پر تحمل سے کام لینے اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے مسلمانوں نے بھارتی غاصبانہ قبضے کو دوستو کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ اس کا اظہار کشمیری عوام موقع ملنے پر ضرور کرتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں رکشا ڈرائیور سے پوچھا گیا کہ وہ پہلگام حملے کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ رکشا ڈرائیور کا کہنا تھا کہ پہلگام حملہ ہندوستان کی ایک سازش چال ہے۔ ڈرائیور سے سوال پوچھا کہ آپ ہندوستان میں نہیں رہتے، جس پر اس نے کہا کہ نہیں، ہم کشمیر میں رہتے ہیں، کشمیر انڈیا کا نہیں ہے۔ کشمیری ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیری رکشا ڈرائیور کی بات ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر عوام نے اپنے رائے میں کہا کہ ہم تیار کھڑے ہیں، بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ رکشا ڈرائیور کا کہنا تھا کہ پاک فوج تو دور کی بات، پاکستانی عوام اور ہم ہی ہندوستانی فوج کے لیے کافی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہونا اس ملک کے عوام کے خمیر میں ہے۔ ہماری فوج ہر لحاظ سے نمبر 1 ہے، پاکستان بطور ریاست ہر طرح سے تیار ہے۔ ایسا دوستو عام لوگوں کا کہنا ہے۔
دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حملے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ بھارت جتنی طاقت استعمال کرے گا اس سے کہیں زیادہ ہم طاقتور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی حملے کو دیکھیں گے، اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہم نے رد عمل ضرور دینا ہے۔ جس طرح بھارت کوئی عمل کرے گا ہم ان سے 2 گنا زیادہ عمل کریں گے اور بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوست ممالک، پڑوسی ممالک اور خطے کی بڑی طاقتیں بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ دوست ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ کی صورتحال نہ بنے۔ اللہ کرے ان ممالک کی کوششوں سے بھارت کو کچھ عقل آ جائے۔ حالانکہ دوستو، شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ معاملے کی بین الاقوامی سطح پر نیوٹرل تحقیقات کروا لی جائیں۔ عالمی تحقیقات کے مطالبے پر بھارت نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سب سے خاص بات دوستو یہ کہ ابھی تک ان کی ایجنسیز وہ مرے ہوئے لوگوں کی لسٹ بھی فراہم نہیں کر سکی۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ 26 اور 28 کی جو فگر دے رہے ہیں اس میں ضرور کوئی ڈاؤٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں اموات ہوئی ہیں، ضرور ہوئی ہیں، لیکن جتنی یہ فگر بتا رہے ہیں وہ ضرور ڈاؤٹ ہے۔ اس میں شکوک و شبہات ہیں، اور ان کی عوام بھی ان سے پوچھ رہی ہے کہ آخر وہ لسٹیں کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے گھرانے اور ان کے رشتہ دار سامنے کیوں نہیں آ رہے سوائے چند ایک کے؟ بہرحال دوستو، میری تو یہ رائے ہے کہ وہاں ایک بھی آدمی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ تکلیف ہوتی ہے جب انڈیا میں یا بلوچستان میں یا کہیں بھی بے گناہ افراد ایسے مارے جائیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال وزیر دفاع آصف خان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، لیکن اگر جنگ مسلط کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت جتنی طاقت استعمال کرے گا اس سے کہیں زیادہ ہم طاقتور جواب دیں گے۔ پاکستان میں ISPR کی جانب سے دوستو سرحدی تخریب کاری کے نیٹ ورک کو دنیا بھر میں بے نقاب ہونے کے بعد بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اپنی اندرونی ناکامیوں اور بدترین سیکیورٹی غفلت کا ملبہ اب بھارت اپنے ہی شہریوں پر ڈالنے لگا ہے، پہلے پاکستان پر ڈال رہا تھا۔ تازہ ترین مثال میں بھٹنڈا چھاونی میں 7 سے 8 سال سے کام کرنے والے بہار کے رہائشی موچی سنیل کمار رام کی گرفتاری ہے، جسے بھارتی فوج نے مبینہ طور پر پاکستانی ایجنٹ کے ساتھ رابطے کے الزام میں حراست میں لیا ہے۔ سنیل کمار کو حساس معلومات کے تبادلے اور ایک خاتون سے رابطہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس واقعہ نے دوستو بھارتی ریاستی اداروں کے ان تضادات کو مزید اجاگر کر دیا ہے جن کی بنیاد پر بھارت عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھارت خود اپنے اندرونی سیکیورٹی کے بنیادی اصولوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا تو وہ دوسروں پر الزامات کیسے لگا سکتا ہے؟ ایک عام موچی کو حساس فوجی تنصیبات تک رسائی مل جانا اور اس کا برسوں تک وہاں کام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کی عسکری سلامتی محض داموں پر کھڑی ہے، جو کہ ایک عام موچی سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ بھارتی سیکیورٹی ادارے اب اس واقعے کو پاکستانی سازش کا نام دے کر اپنے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حالانکہ بھارتی نظام کی بد انتظامی ہی اس واقعے کی دوستو اصل جڑ ہے۔ انٹرنیشنل دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بھارت کے اندرونی تضادات اور ان کے فوجی اداروں کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ دوستو ہم نہیں کہہ رہے یا میں نہیں کہہ رہا، یہ انٹرنیشنل دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جو بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کی آڑ میں دوستو ایک بار پھر کشمیری مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تخریب کاری کا جھوٹا الزام لگانے کی مہم مزید تیز کر دی ہے۔ مودی حکومت نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے حملے کی جگہ پر موجود مسلمان ورکرز اور سیاحوں سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بھارتی انتظامیہ نے وادی کشمیر کے 87 میں سے 48 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا ہے اور وسیع پیمانے پر کشمیری نوجوانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس اداروں کے مبینہ اہلکاروں کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملے کے بعد کچھ نام نہاد سلیپر سیلز متحرک ہوئے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت اپنے سنگین سیکیورٹی ناکامیوں کا الزام معصوم کشمیری عوام پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کا نام سلیپر سیلز میں ڈال رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے تک پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کر رہے ہیں، حالانکہ بھارت آج تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ دوستو، 5 منٹ کے اندر جو ان لوگوں نے پاکستان کا نام لگا دیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی کی شے پہ ہو رہا ہے، نہیں تو یہ لوگ صرف 5 منٹ کے اندر پاکستان پر الزام نہ لگاتے۔ یہ پہلے سے ہی کانے ہیں، کانے مطلب کھسیانے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایک واقعہ ہوا ہے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے پنجابی سمجھ کر ان کو وہیں گولی مار دی جاتی ہے، اور یہی سیم فارمیٹ ادھر بھی ہوا ہے کہ شناختی کارڈ یا مذہب پوچھا گیا اور وہیں گولی مار دی۔ ہم دوستو جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں ISI اور را کی ایک خطرناک جنگ جاری ہے۔ بھارت یہ جنگ بیک گراؤنڈ پیچھے ہی رہنے دے تو بہتر ہے، اب وہ اس کو فرنٹ میں لے کر آ رہا ہے۔ اس سے بھارت کی کمزوری عیاں ہے۔ پیچھے سے جب مار پڑ رہی ہے تو اب ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ اب سامنے آ کر لڑا جائے۔ یقین کریں دوستو، پاکستان نے کبھی اتنا رولا نہیں ڈالا، حالانکہ بلوچستان میں، کشمیر میں، ہمارے ارد گرد بے تحاشا جگہوں میں، خیبر پختونخوا میں بے تحاشا لوگ مارے جاتے ہیں۔ کبھی اتنا وبیلا پاکستانی آرمی یا پاکستانی حکومت یا پاکستانی میڈیا نے اتنا ڈالا ہو جتنا انڈیا کا سامنے آ رہا ہے۔ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانیوں کی کمزوری ہے۔ انڈیا کا ایک آدھا بندہ مرتا ہے تو وہ رولا ڈال دیتے ہیں پورے میڈیا پہ، پوری دنیا پہ۔ اسی طرح امریکہ کرتا ہے، اسی طرح اسرائیل کرتا ہے۔ پاکستان میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کبھی خبر تک آپ کو میڈیا میں نہیں ملے گی۔ وہ تک 20-25 بندے شہید نہ ہو جائیں تب تک آپ کو میڈیا تک خبر نہیں ملے گی۔ اور میری نظر میں دوستو یہ پاکستان کی کمزوری ہے۔ اس کو بھی اپنا کیس پرموٹ کرنا چاہیے اور شدت سے پرموٹ کرنا چاہیے پوری دنیا میں، جس طرح بھارت کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے پاکستان کے خلاف، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں اس نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کتنے لوگ مرتے ہیں، بلوچستان میں کتنے لوگ مرتے ہیں ہر روز آئے دن۔ ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کی ذاتیں پوچھ کر وہاں مارا جا رہا ہے۔ یہ بھارتی لوگ اتنے تعصب پسند ہیں کہ ان کو دہشت گرد تک نہیں کہتے۔ وہ میجر آریہ کہہ رہا تھا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں BLA کو کہ جس نے خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندے، تمہاری ذہنیت کیسی ہے؟ مینٹل تو بندے ہو، تو یہاں بھی تم نے خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا، کیا تم یہاں بھی سلوٹ کرو گے؟ یہ سڑا ہوا بندہ، بدبودار چہرے والا بندہ بے تحاشا تعصب پسند ہے، جھوٹا اور مکار بھی ہے ساتھ ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈین لوگ اس کو برداشت کیسے کر لیتے ہیں۔ اس کا تو بولنے کا سٹائل ہی جہلانہ ہے، بدبودار ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما اور کرناٹک کے وزیر دینش نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پہلگام حملے کو آنے والے بہار انتخابات میں سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی انتخابی ریلیوں کو ملک کی سلامتی سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ انہوں نے اس تنازعے کی بھی وضاحت کی جس میں کانگریس کی جانب سے وزیر اعظم مودی پر تنقیدی پوسٹر شائع کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹر میں دراصل سوال کیا گیا تھا کہ مودی کہاں ہے؟ کیا وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ قوم کو وضاحت دے رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مودی بہار میں انتخابی ریلی میں مصروف تھے، جبکہ تمام سیاسی رہنماؤں کو آل پارٹی میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا الیکشن زیادہ اہم ہے یا ملک کی سلامتی؟ ان کا کہنا تھا کہ جب پلوامہ حملہ ہوا تو مودی جم کر فوٹو شوٹ میں مصروف تھے، اور جب پہلگام کا واقعہ پیش آیا تو وہ بہار میں ریلی سے خطاب کر رہے تھے تاکہ اس واقعے کو انتخابی فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پلوامہ نے لوک سبھا انتخابات میں مدد دی، گودا نے گجرات میں، اور اب پہلگام کا واقعہ بہار میں استعمال ہو رہا ہے۔ بھارتی ہندو خاتون نے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایجنڈا بے نقاب کر دیا۔ بھارت کے اندر ہی دوستوں سچ سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ بھارتی شہری خود مودی کی مکروہ پالیسیوں اور مکاریوں پر کھل کر لب کشائی کرنے لگے ہیں۔
بھارتی خاتون شہری نے بھی اسی حوالے سے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور کہا کہ میں کشمیر جا چکی ہوں، وہاں کے مسلمان بہت اچھے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے مسلمان سیاحوں کو مہمان سمجھتے ہیں، جبکہ مودی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کشمیری نے ان لوگوں کو مارا ہو، وہ لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بلا کر وہ اس طرح کسی کو نہیں مار سکتے۔ بھارتی خاتون کا کہنا تھا کہ مودی کے پاس بھارتی عوام کی بہتری اور خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں۔ مودی کے پاس صرف ہندو اور مسلم کو لڑوانے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ مودی کی ناکامی کی وجہ سے چائنا نے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوستو یقین کریں، میں سوچ رہا تھا کہ اگر بھارت مسلمانوں کو بھی کوئی موقع دے، اچھی اچھی پوسٹوں پہ لگائے، اوپر عہدے دے، تو یقیناً بھارت بھی ترقی کر سکتا تھا۔ اگر چائنا اتنی آبادی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے تو 140 کروڑ تو بھارت کے پاس بھی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے۔ ان کے ہندو لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس دفعہ میں نے میڈیا پہ ان کو پہچان لیا۔ میں نے کبھی اتنا زیادہ میڈیا ہندوستان کا نہیں دیکھا جتنا میں نے اس دفعہ دیکھا ہے، اور اتنے نالائق لوگ ہیں، اتنے تعصب پسند لوگ ہیں کہ اگر یہ مسلمانوں کو موقع دیں، انڈیا میں ان کو اوپر لیول پہ لے کے آئیں، تو یقیناً ہندوستان اس سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے جس پہ آج کھڑا ہے۔ کیونکہ جب ہم چائنا اور انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں تو انڈیا ہمیں بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ اتنی آبادی رکھنے کے باوجود بھی دوستو یہ لوگ نالائق کے نالائق ہی ہیں، اور اس کی وجہ صرف تعصب ہے۔ یہ دوسری اقلیتوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ انڈین مسلمان ان ہندوؤں سے کہیں لائق فائق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوؤں کو پیچھے لے جاؤ، لیکن مسلمانوں کو بھی آگے لانے کی ان کو ضرورت ہے۔ اب ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مامے لگتے ہیں کہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کی وہ جائیداد ہے جسے یہ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں دوستو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی ایک ہی زمین ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ان کو نہیں وہ آنے دیتے یا داخل ہونے دیتے۔ ایک ہی جگہ ہے، اب وہاں سے یہ اقلیتوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس پر بہت ہی باریک بینی سے کام ہو رہا ہے۔ دنیا پلاننگ کرتی ہے اگلے 100 سال کے لیے اپنی معیشت کے لیے۔ انہوں نے اگلے 100 سال کے لیے پلاننگ یہ کی ہوئی ہے کہ اپنی زمین سے اقلیتوں کو کیسے فارغ کرنا ہے۔ بہرحال اس خاتون کا کہنا تھا کہ مودی تعصب پسند ہے، بہت تعصبی ہے، مودی کیسے پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے۔ دوسری جانب دوستو انڈیا کے ہی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کے جھوٹے بیانیے کے باعث اب اس کی اپنی ہی قوم کے لوگ اس پر اعتماد نہیں کر رہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس میں بھارت کے تخریب کاری میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پیش کرنے پر دوستو مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پہلگام میں بری طرح ناکام ہونے پر پہلے ہی پوری دنیا میں خفکی اٹھا رہی تھی، بے عزتی کروا رہی تھی۔ ISPR کی پریس کانفرنس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری اور اس کی تخریب کاری کی کارروائی کے لیے بھارتی فوج کے افسران کی کال ریکارڈنگ بھی پیش کر دی۔ پاکستان میں سرحدی تخریب کاری کا نیٹ ورک پوری دنیا میں بے نقاب ہو جانے کے اس ناقابل تردید شواہد سے مودی حکومت کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ ڈالنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ جیسا کہ دوستو میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بھارتی فوج نے بھٹنڈا چھاونی میں 8 سال سے کام کرنے والے ایک معصوم موچی سنیل کمار کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے کے احکامات پر بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس سے غیر انسانی سلوک قرار دے دیا اور مطالبہ کیا کہ ایسے پاکستانی جو گزشتہ 30 اور 40 سال سے مقیم ہیں انہیں بے دخل کرنے کے فیصلے پر حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین میں اکثریت خواتین کی ہے جو 30 یا 40 سال قبل بھارت آئی تھی اور بھارتی شہریوں سے شادی کر رکھی ہے، ان کے خاندان ہیں اور طویل عرصے سے اس معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ دوستو بھارت میں مقیم پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی اور اعداد و شمار کے مطابق اب تک اٹاری واہگہ بارڈر سے 680 پاکستانیوں کی بھارت سے واپسی ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔